خلیفہ کی نرمی و سختی کا بیان۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ میں سختی دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، میں آپ کا غلام اور خادم تھا، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق مہربان ہے۔ آپ واقعی ایسے ہی بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، اس لیے میں آپ کے سامنے سوتی ہوئی ننگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ مجھے نیام میں ڈال دیتے یا مجھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرا یہی طرز رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم اور نرم مزاجی کو جانتے ہی ہیں۔ میں ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے سوتی ہوئی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اگر وہ کسی معاملے میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں اقدام کر لیتا، اور ان کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت وہ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور آج تمہارا مسئلہ میرے طرف منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جب خلیفہ دوسرے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، تو یہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ یہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ان کی سختی کا کیا حال ہوگا؟ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تمہیں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے پہچانتے بھی ہو، اور تم لوگ میرا تجربہ بھی کر چکے ہو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جتنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ہر بات پوچھ رکھی ہے۔ اب مجھے کسی بات کے نہ پوچھنے پر ندامت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو اب میری سختی جو تم دیکھتے تھے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سختی اس انسان کے خلاف ہوگی جو ظلم و زیادتی کرے گا، اور یہ سختی طاقتور مسلمانوں سے حق لے کر کمزور مسلمانوں کو دینے کے لیے ہوگی، اور میں اپنی اس سختی کے باوجود اپنا رخسار تمہارے ان لوگوں کے لیے بچھا دوں گا جو پاک دامن ہوں گے اور غلط کاموں سے رکیں گے اور بات مانیں گے۔ اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے درمیان کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جسے پسند کرو میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور وہ میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں اس طرح میری مدد کرو کہ میرے پاس ادھر ادھر کی ساری باتیں نہ لاؤ، اور میرے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ جب ضرورت پیش آئے تو مجھے نیکی کا حکم کرو اور مجھے برائی سے روکو، اور تمہارے جن اموال کا اللہ نے مجھے ولی بنا دیا ہے ان پر تم میرے ساتھ پوری خیر خواہی کرو۔ پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔